چڑھتا ہے وہ منزل کو پاتا ہے، اور جو بیٹھ جاتا ہے گاڑی نکل جاتی ہے اور وہ دست افسوس ملتا رہتا ہے، اب اس کے پاس افسوس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے ملک میں ہمارے کئی قبیلے ہیں، ہندو بھائی ہیں، عیسائی ہیں، بمبئی کی جانب یہودی ہیں، پارسی ہیں، زرتشت ہیں، کئی قبیلے ہیں۔ مختلف قبیلوں کی سمجھے کہ یہ آماج گاہ ہے ہمارا ہندوستان۔ اتنے بڑے ملک میں آج جو کہیں طوفان اٹھتے ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں آندھیاں اڑتی ہے، تو بڑے ملک میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ دریا میں طوفان آتا ہے اور سکون بھی ہوتا ہے۔ بڑی آبادیوں میں اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ من جد وجد، جو انسان کوشش کرتا ہے وہ ایک دن اپنی منزل کو پاتا ہے۔ یہ تمام برائیاں جس کو آپ محسوس کرتے ہیں بچپنے سے، ان کی مٹانے کا، ان کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قلم۔ آپ جتنا پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بھائیوں کو پڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو پڑھائیں گے، تو چاہے اس کا کسی قبیلے سے تعلق ہو، لیکن کلیکٹر کو کبھی آپ نے چاقو چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، آئی ایس آفیسر کو کبھی کشتی لڑتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، آئی پی ایس کو کبھی پتھر مارتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، وہی لڑائی جھگڑے کرتا ہے، وہی قوم کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے سماج کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسلام کی تعلیم ہے جس کو جو بھائی ابھی جن بچوں نے امتحان دیا یا ہمارے سید صاحب نے جو سوالات قائم کیے، اس میں یہ سوال اگلے امتحانات میں ہم قائم کروائیں گے کہ اچھا مسلمان کون؟ داڑھی رکھنے والا اچھا مسلمان ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے والا اچھا مسلمان ہے؟ کعبے کا طواف کرنے والا اچھا مسلمان ہے؟ ماں کے قدم چومنے والا اچھا مسلمان ہے؟ باپ کی خدمت کرنے والا اچھا مسلمان ہے؟ یا وطن کی دیش پر قربان ہونے والا اچھا مسلمان ہے؟ اسلام کی نظر میں اچھے مسلمان کی تعریف کیا؟ تو یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میرے عزیز مجھ سے پہلے سید صاحب وغیرہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ کی تعلیم ہے وہ اسلام کی جان۔ مسلمان کسی کے کہنے پہ نہیں چلتا ہے، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، زلزلے اٹھتے ہیں تھم جاتے ہیں، طوفان ابھرتے ہیں مان پڑ جاتے ہیں، آگ بھڑکتی ہے خاموش ہو جاتی ہے، شعلے چمکتے ہیں بجھ جاتے ہیں، آسمان پہ آفتاب چمکتا ہے غروب ہو جاتا ہے، لیکن قوم وہی ترقی کرتی ہے کہ جس کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے۔ علم کے بغیر ہم ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، آنے والے زلزلوں کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اپنی قوم کی، اپنے وطن کی، اپنی ملت کی خدمت صحیح معنوں میں اس وقت کریں گے کہ جب ہمارے پاس علم کی روشنی ہو۔ روشنی سے منزل کا پتہ چلتا ہے، اور ہماری روشنی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا العلم نور ویخرج منہ نور، علم سراسر روشنی ہے اور علم سے جو نکلتا ہے وہ نور ہی نکلتا ہے۔ نور میں چلنے والا کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، کبھی چوٹ نہیں کھاتا ہے، کبھی زخم نہیں کھاتا ہے، کبھی درد کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بچے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی فکر کو ایک نئی جہت دی اور آپ نے دینی معلومات کو رکھا۔ میری بچوں سے یہی درخواست ہے کہ بیٹا دنیوی تعلیم کے ساتھ دین حاصل کرو۔ ایک اپنے یہاں تھے نواب درو میاں کے والد نواب امین الدین خان صاحب، جو راجستھان کی پی ڈبلیو منسٹر تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ راجستھان میں کئی ڈپارٹمنٹ زمانے تک منسٹر رہے، برکت صاحب کے زمانے میں، سکھاڑیا کے زمانے میں، پھر پنجاب کے، ہریانہ کے، ہماچل پردیش کے گورنر بنے۔ ان کے پی اے تھے، ان کا نام تھا مسٹر قریشی صاحب، اس سے بھی میری دوستی تھی۔ نواب صاحب اتنے خوبصورت تھے کہ نوابی اعتبار سے اللہ نے حسن بھی عطا کیا تھا اور علم کی خوبیاں بھی اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ زبان اتنی میٹھی تھی کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مخالف ہے، مگر نواب امین کا مجھے مخالف کوئی نہیں ملا۔ یہ ان کی زبان کی خوبی تھی اور یہ برکت جو نواب صاحب کو ملی تھی یہ علم کی برکت تھی کہ اسے مسلمان بھی خوش، ہندو بھائی بھی خوش، عیسائی بھی خوش، یہودی بھی خوش، جتنے اپنے راجستھان میں رہنے والے ان سے وابستہ رہی، کوئی ناراض نہیں ہوا۔ مگر بیٹو یاد رکھو ان میں ان تمام خوبیوں کا اثر کہاں سے آیا؟ یہ صرف اسلامی تعلیم سے آیا، اسلامی روح سے آیا۔ وہ اتنا مذہبی اصولوں کا پابند تھا
کہ نہرو صاحب 62 یا 63 میں اپنے الور آئے، وہاں کسی پل کا افتتاح تھا اور نواب صاحب کی منسٹری PW کی تھی، وہی اس وہاں کے ڈپارٹمنٹ کے منسٹر تھے۔ اتفاق سے عصر کا وقت آیا تو نواب نے قریشی سے کہا گاڑی کو موڑ دو، گاڑی کو ٹن کر کے رکے اور یہ پرائم منسٹر کا قافلہ آگے نکل گیا۔ نواب امین الدین صاحب نے نوٹا نکلوایا، وضو کیا اور ندی کے کنارے پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھی اور 10 منٹ کے بعد ریس چلے۔ نہرو صاحب پہنچ گئے، سکھاڑیے کا دور تھا، سکھاڑیے کا مزاج ایسی ماشاء اللہ تھا، اس نے سوچا کہ آج نواب صاحب کی بات پرس ہوگی اور ان سے سختی ہوگی، یہ بہت نمازی پڑھتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر نہرو جی جو آزادی کے انتہائی بے مثال جانباز سپاہی تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ گلاب کے دستہ لے کر کے ہمیشہ سونگتا رہتا تھا، یہ ان کو شوق تھا۔ اب جو دیکھا کہ نواب صاحب نہیں آئے تو نہرو صاحب نے گلاب کا پھول نکالا، سونگنا کہنا شروع کیا۔ باقی پوری کیبنٹ کھڑی ہے، پوچھا سکھاڑیا صاحب کیا دیر ہے کہ صاحب نواب صاحب ابھی آ رہے ہیں، ہمارے منسٹر آ رہے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد نواب صاحب پہنچے تو سکھاڑیا صاحب کا دوسرے بھائیوں کا خیال تھا کہ اب ان کو ڈانٹ پڑے گی کہ بھئی تو نماز پڑھتا ہے اور PM کھڑا کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جو نواب صاحب آئے بڑے خوبصورت تھے، حسین بھی تھے اور نہرو کے دوست بھی تھے، مگر نہرو عمر میں بڑے تھے اور نواب صاحب عمر میں چھوٹے تھے۔ پوچھا نواب صاحب کہاں رہ گئے؟ تو کہا نواب صاحب میری نماز کا وقت جا رہا تھا اس لیے عصر کی نماز کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ تو کہا یار مجھے کہتے تھے تو میں تیرے ساتھ نماز پڑھ لیتا۔ تو وہ دوسرے بھائیوں نے جو سوچا تھا اس پہ پانی پھر گیا۔ دیکھو جو عبادت کا جذبہ رکھتا ہے اس کو ہر قوم اس کی عزت کرتی ہے، چاہے ہندو بھائی ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، عبادت کرنے سے کوئی نہیں روکتا ہے، عبادت کرنے سے اور لوگوں میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اور یہ عبادت کا شوق کب پیدا ہوگا کہ ہمارے پاس دینی فکر ہو، دینی شعور ہو۔ دنیا کی تعلیم تو ضروری ہے مگر دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا شعور ہوگا تو ہم اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کے حقائق کو سمجھیں گے، اپنے وطن کو سمجھیں گے، وطن کی ذمہ داری کو سمجھیں گے، انسانیت کی سیوا کو سمجھیں گے، انسانیت کی خدمت کو سمجھیں گے۔ یہ سب تعلیم ہم کو راجستھان یونیورسٹی یا بنارس یا علی گڑھ یونیورسٹی میں سبق نہیں ملے گا، یہ سبق جو ملے گا ہم کو قرآن اور حدیث کے پاکیزہ تعلیم سے ہی ملے گا۔ اس لیے ہم دنیا کی تعلیم کو بھرپور حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے میرے پیغمبر نے فرمایا اطلبوا العلم من البحر الى النہر، یہ میرے غلاموں تم علم حاصل کرو اور تعلیم حاصل کرو والدہ کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک۔ علم کے حصول کے لیے کوئی سرحد نہیں، کوئی کنارہ نہیں ہے، زندگی بھر پڑھتے جائیے تو آپ اپنی پیاس ہی محسوس کریں گے، سیرا بھی کبھی محسوس نہیں کریں گے۔ اور دوسری بیٹے یاد رکھنا کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے چیف سیکریٹری صاحب تھے راجستھان میں پہلے، وہ میری پرانی ان سے ملاقات تھی، وہ پہلے کلیکٹر بن کے باڑمیر آئے، پھر شیخاوت جی کا زمانہ 70 کا آیا تو میں کسی کام سے جے پور گیا تو چیف سیکریٹری صاحب سے ہم ملنے کے لیے گئے۔ ہم جا کر بیٹھے تو ان سے اچھا نام تھا بھی میری زبان پہ آ جائے گا، چھوٹے قد کے تھے، اصل میں UP کے تھے۔ اتنے میں ان کی والدہ آئی تو ہم 10-15 آدمی تھے، ہمارے ساتھ کئی MLA، عبدالعزیز، گل محمد، 5-7 MLA تھے، عبدالحادی۔ تو کلیکٹر صاحب اس وقت چیف سیکریٹری تھے پورے راجستھان کے مالک، اس سے بڑی کوئی پوسٹ نہیں ہوتی۔ وہ جلدی سے اٹھے اور بڑھیا کے قدم وہ 3 مرتبہ چھوا تو کسی نے پوچھا صاحب یہ کون ہے؟ تو ہم نے سوچا کہ ان کی والدہ ہوگی، تو کہا نہیں صاحب یہ ان کی ساس کی بہن ہے، سگی ساس بھی نہیں، ساس کی بہن کا انہوں نے یہ اتنا احترام کیا۔ تو میرے عزیزو یاد رکھو بڑا انسان وہ نہیں جو اکڑ خواہ بن جائے، وہ برباد ہوتا ہے۔ جتنے آپ بڑے بننے کا خواب دیکھیں، آپ جتنے جھکتے چلے جائیں گے اللہ اتنی آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ علم کے لیے بھرپور کوشش کرو۔ ایک امتحان آپ نے پاس کیا، مقابلے میں بیٹھے، مبارکبادیاں، اس کا انعام حاصل کرو اور مزید اپنے سبق جس یونیورسٹی، کالج میں، اسکول میں پڑھتے ہیں ان میں اپنے سبجیکٹ جو آپ کا ہے اس پہ بھرپور توجہ کرو، اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر کے آپ دینیات کو بھی حاصل کرو، کیونکہ یہ جتنے طوفان اٹھ رہے ہیں یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔
اس لیے ہم کسی پہ الزام نہیں دیتے ہیں. آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. یہ سب نفرتیں، بربریت کے شعلے، ظلم کے اندھیرے سب چھٹ جائیں گے. تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ، زبان کو پاکیزہ رکھو. رسول اللہ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بیسٹ مسلمان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ماں کی خدمت کرے یا باپ کی خدمت کرے یا استاد کی کرے یا سید صاحب کی کرے، مفتی صاحب کی کرے. نہیں، میرے رحمت والے نبی نے فرمایا انسان سب سے بڑا انسان ہے، چاہے برہمن ہو، سید ہو، پٹھان ہو، افغان ہو، چمار ہو، جوگی ہو، جوگن ہو، کسے باشد. انسانیت کے ناطے سے اسلام کا پیغام ہے کہ جو انسان کی خدمت کرتا ہے اللہ کی سرکار میں اس کا درجہ سب سے بڑا ہے. اور یہ سبق آپ کو کہاں ملے گا؟ جب دینی شعور آپ میں پیدا ہوگا، اسلامی فکر آپ میں پیدا ہوگی، جھکنے کا جذبہ پیدا کرو گے، تب اللہ آپ کو بلندیاں عطا کرے گا. اگر بچپنے سے عقل خاں بن گئے کہ میں نے ایم اے پاس کیا، پی ایچ ڈی پاس کر لی، ڈاکٹر بن گیا، فلاں بن گیا، اس میں تصور کر دیا، تو نہ ہم گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. ہنوز منزل اولی است. انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ جہاں پہنچے وہاں یہ سوچے کہ نہیں یہ میری پہلی منزل ہے، ابھی تو مجھے اور سفر کرنا ہے، ابھی اور سفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے اور ہماری کمیٹی کے جتنے ارکان ہیں اللہ ان کے پاکیزہ جذبے کو اور ترقیاں عطا فرمائے تاکہ بچوں کے ایسے حوصلہ افزائی کرتے رہیں. ماتور صاحب اور ہمارے سمیر پور سے بھائی آئے، ان کا بندو بھائی رشید صاحب اور اتنے میرے عزیز بیٹھے، میں سب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.